میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے. حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں, کیسی عورت ہونی چاہیے. نکاح سے پہلے کے معاملات, عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے. ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں. میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے, تلاشیں, اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے, تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے. تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو, بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی, بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے, پہلی درسگاہ ہے. تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو. لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے, کالی ہے گوری, اسی پر لگے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے, یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے, یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے, بہت مالدار ہے, بڑے باپ کی بیٹی ہے, سنو ایسے داماد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے, یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے, ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہے, یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے. پہلا خوبصورتی, دوسرا پیسہ, تیسرا خاندان. حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے. حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے. یہ 4 میں سے کوئی ایک. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا. جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا, خوبصورتی دیکھی, میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. فتنے میں مبتلا کیا, وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد. خوبصورت ہے, پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو, ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ, اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا کس سے بات کر کے آئی, کس سے تیرا تعلق ہے, پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا, فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے, کرو, لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو. خوبصورت عورتیں, خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں, اچھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا, بہت پیسے والا گھر ہے, نکاح کرو اس سے, کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا, اسے محتاج بنا دے گا. ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے, ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں. ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی, پھر اس سے 4, اس سے 4, اس سے 4, قرضے میں ہی ڈوبا ہے. اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی. ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے, یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے. تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا, وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں. ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا, عورت کے اچھے اخلاق و کردار, اس کی دینداری دیکھا, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا, آخرت میں بھی برکت دے گا. اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے, نمبر 1 تم نے دین دیکھا, اخلاق و کردار دیکھا, اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے, ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے, بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے, سونے پہ سہاگا ہے. ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری. تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے, سکھا کر کے بھیجو. جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے, کیا کیا سلنا آتا ہے, ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, یہ نہیں. سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے, قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے. پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے. ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے, پہلی چیز اس کا دین پوچھو. اور اس کے بعد میرے عزیزو, ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے, اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے. عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو, اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے.
اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے. یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے, عشق مصطفیٰ کتنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اب یاد رکھنا, جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے. پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا, با اخلاق اولاد عطا کرے گا. لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا, آج تم نے رواج بنا لیا, لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے, لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے, قرآن کتنا پڑھا ہے, تجوید کتنا پڑھا ہے. 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں. کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی. آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو, سلائی آتی ہے کہ نہیں. سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی, پکائی کتنی آتی. انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا. انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں, پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں. حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے, حاجی کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے. میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں, سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں, اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے, دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے, سلائی آتی ہے, پکائی آتی ہے. اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے, پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے, کیسی جاب ہے, یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے, کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر, ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا. اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں. شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں, بڑے صاحب کشف بزرگ کرمان کے, ان کے متعلق یہ روایت ہے. وہ مالدار بھی تھے, اپنے وطن کے سردار بھی تھے. ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا ایک نوجوان ہے, سیدھا سادہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں لگا ہے, نمازوں میں. رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو آبزرو کرتے رہے. تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو, کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھوپڑی ہے. ایک چھپر ڈال کر کے جھوپڑی رکھا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں, مجھے کون شادی کر کے دے گا, میں فقیر آدمی ہوں, میں نے سوچا بھی نہیں. شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی. ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے, آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی کو. شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے, کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو, میرے پاس کیا ہے, میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں, تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں, باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں, اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس. شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں. اس نے کہا پھر سوچ لیں, آپ میرا گھر دیکھ لیں. کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی. گھر کہاں ہے تیرا؟ وہ نہیں. اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا. بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو, حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں نہ. شاہ کرمان کی بیٹی تھی. کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہوگا. کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک, بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے ایک جھوپڑی بنایا ہوا. یہ شاہ کرمان کی بیٹی وقت کے
फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा हाँ, मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है। कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है। एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और भी बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शोहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शोहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी।
जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की जिंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला, जिनके शोहर बिगड़ चुके मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, जिनके औलाद नाफरमान हो चुके हसनैन करीमैन के सदके मौला उन्हें सालेह बनाए, नेक रास्ते पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।